बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देख रहे हैं लाज न्यूज़। नाज़रीन, कल के गुजरांवाला जलसे के अंदर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की तकरीर को लेके जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर बेशुमार बातें हो रही हैं, बेशुमार तज्ज़िये किए जा रहे हैं। आपने भी सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोस देखी होंगी। मेरी नाज़रीन हमेशा से ये कोशिश होती है कि मैं अपनी वीडियोस के अंदर आप तक किसी भी मामले के हवाले से कोई ऐसा एक डिफरेंट एंगल, कोई ऐसा एक मुख्तलिफ पहलू आप तक पहुँचाऊँ ताकि आपको उस मामले से जुड़े हुए दीगर जितनी भी चीज़ें हैं वो आप तक पहुँच सकें और आपको ये मामला ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझ आ सके। काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये ख्याल है, जिन्होंने ये वीडियोस की हैं, उनका ये कहना है कि शायद मियां नवाज शरीफ ने अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी तकरीर जो है वो कल गुजरांवाला जलसे के अंदर कर डाली है जिस तरह की कोई तकरीर शायद उन्होंने पहले नहीं की। और इस तकरीर के बाद उनके पास अब क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, अगली तकरीर जो है वो उनकी क्या होगी, अगली बारी जो है वो किस जर्नैल की होगी, किस जर्नैल के हवाले से वो बात करेंगे और उनका मुस्तकबिल जो है वो क्या होगा। तो नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर ना सिर्फ मैं आपको मियां नवाज शरीफ की उन तकरीरों के हवाले से बताऊंगा जो माजी में भी इस हवाले से वो करते रहे, बल्कि एक इंतहाई अहम खबर भी जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा कि अगली जो नवाज शरीफ की तकरीर है वो किस हवाले से होगी, अपनी उस तकरीर में वो क्या करेंगे और पाकिस्तान के किस इदारे या किस जर्नैल को जो है वो निशाना बनाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 मरतबा जो है वो वज़ीर आज़म रहे। पहली मरतबा जब 1990 से लेकर 1993 तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे, तो अपना उनकी जो एक मखसूस अप्रोच है सियासत करने की या हुकूमत चलाने की, उस अप्रोच के बायस जो है वो उनकी जो पहली लड़ाई है वो उस वक्त के जो सदर थे ग़ुलाम इसहाक़ खान, इख्तियारात के ऊपर उनसे जो है वो लड़ाई हुई, जिसको वो इंतहाई ज़ाती सतह के ऊपर लेकर गए। और फिर जब मामलात उनकी हाथ से निकलते हुए महसूस हुए, क्योंकि उस वक्त जो है वो सदर के पास 58(2)B के तहत इख्तियारात होते थे कि वो असम्बलियाँ जो है वो तोड़ सकता था, तो मियां नवाज शरीफ ने 17 अप्रैल 1993 को कौम से ख़ताब करते हुए एक तकरीर जो है वो बड़ी मशहूर ज़माना जो है वो उन्होंने की, रेडियो टीवी के ऊपर उन्होंने कौम से ख़ताब किया। एक गाँव के एक बैकग्राउंड के अंदर वो एक चरपाई पे बैठे हुए थे और वहाँ उन्होंने तकरीर करते हुए ये कहा, एक मशहूर ज़माना जुमला उन्होंने बोला कि मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लूँगा। नाज़रीन, उन्होंने जब ये जुमला बोला तो अपने इस जुमले के बाद ना सिर्फ कुछ अरसे बाद उन्होंने डिक्टेशन ली, बल्कि वो डिक्टेशन लेके उस बात के ऊपर अमल भी किया। और उस वक़्त पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनका नाम था जनरल अब्दुल वहीद काकड़। और उसके बाद जो उन्होंने डिक्टेशन ली वो डिक्टेशन जो है वो काकड़ फार्मूला कहलाती है। ये आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बता दूं, काकड़ फार्मूला ये था कि मियां नवाज शरीफ, जिनकी हुकूमत ग़ुलाम इसहाक़ खान ने ख़त्म कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल की और उस बहाली के बाद अपोजिशन ने एक लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया बेनज़ीर भुट्टो की सरबराही में इस्लामाबाद की जानिब, और मियां नवाज शरीफ से ये कहा कि वो असम्बलियाँ तोड़ दें और मुल्क में नए इंतखाबात कराएं। तो वही मियां नवाज शरीफ जो कि पहले बड़े पुरजोर अंदाज में ये कह चुके थे कि वो किसी किस्म की डिक्टेशन नहीं लेंगे, उन्होंने ना सिर्फ डिक्टेशन ली बल्कि उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल अब्दुल वहीद काकड़, उनकी जानिब से एक फार्मूला सामने आया जिसको काकड़ फार्मूला कहा जाता है। उस फार्मूले के तहत मियां नवाज शरीफ भी जो है वो अपने घर चले गए, सदर ग़ुलाम इसहाक़ खान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया और अपोजिशन ने भी लॉन्ग मार्च जो है वो करने से जो है वो लॉन्ग मार्च करने से वो रुक गए और नए इंतखाबात के लिए माहौल साजगार हो गया। अब उनकी तकरीर के हवाले से भी इस किस्म के ऑप्शंस के ऊपर अपोजिशन की जो जमातें हैं वो गौर कर रही हैं। दूसरी जो तकरीर थी नवाज शरीफ की जो कि नहीं हो सकी, वो 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से करनी थी। ये वो दौर था जब मियां नवाज शरीफ अपनी उस मखसूस जो उनकी एक तबीयत है, जो उनका एक मिजाज है, उसके ऊपर अमल करते हुए जिस किस्म से वो हुकूमत चलाते हैं या जहाँ हुकूमत के मामलात चलाने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ इदारों से जो है वो लड़ाई लड़ते हैं, उस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तानी मीडिया, उस वक्त के सदर ममलकत और उसके साथ साथ आखिर पे फिर उन्होंने जो है वो उस वक्त के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ भी अपने मामलात ख़राब किए। हालांकि एक वक्त में उनसे जो पहले के आर्मी चीफ थे जनरल जहांगीर करामत, वो रिज़ाइन देकर घर चले गए थे। जनरल मुशर्रफ को मियां नवाज शरीफ ने खुद जो है वो बाद सीनियर जनरलों के नीचे से प्रमोट करके उन्हें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बनाया और उसके बाद फिर उनको एक्सटेंशन भी दी। लेकिन इसके बावजूद जब मामलात उन्होंने मुशर्रफ तक ये पैगाम पहुंचाया कि सही हो गए हैं और जनरल मुशर्रफ जब मुल्क से बाहर चले गए कोलंबो के दौरे पे, तो पीछे से उन्होंने ये मामला किया, ये उन्होंने काम किया कि उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को ओहदे से हटाकर
جو ہے وہ ان کی جگہ جنرل ضیاء الدین کو چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کی کوشش کی اور پھر ایک ریئیکشن ہوا اور اس کے بعد پھر ایک پوری تاریخ ہے. اور اس وقت جو انہوں نے تقریر کرنی تھی وہ تقریر نہیں ہو سکی، لیکن وہ جو تقریر ہے وہ بعد میں صحافی حامد میر نے ایک دعویٰ کر کے اپنے کالم کے اندر جو ہے وہ حامد میر صاحب نے چھاپی، جس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا، جس کے اندر حامد میر نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسی تقریر تھی نواز شریف کی جو کہ پاکستانی اداروں کے خلاف تھی، پاکستانی فوج کے خلاف تھی، اور اگر کوئی اس تقریر سے خوش ہو سکتا ہے تو وہ اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے، بھارتی وزیر اعظم واجپئی، ان کے متعلق حامد میر نے یہ دعویٰ کیا کہ نواز شریف اگر یہ تقریر کرتے تو پاکستانی ریاست کے خلاف یہ ایک قدم ہوتا، پاکستانی ریاست کے خلاف ایک غداری ہوتی، اور اس تقریر سے صرف اور صرف جو ہے وہ بھارتی وزیر اعظم واجپئی خوش ہوتے. تو دوسری تقریر اور دوسرے جرنیل جن سے نواز شریف کے اس وقت اختلافات ہوئے، جہاں یہ معاملہ پیدا ہوا، وہ جنرل پرویز مشرف تھے. پہلا معاملہ انہوں نے جنرل عبدالوحید کاکڑ سے ڈکٹیشن لی، اور دوسرے معاملے کے اندر جو ہے وہ انہوں نے پرویز مشرف کے حوالے سے ایک تقریر لکھی ان کو عہدے سے ہٹانے کے حوالے سے، جو کہ نشر نہیں ہو سکی. اب یہ جو تیسرا معاملہ ہے، جو ان کی تیسری تقریر ہے، جو انہوں نے 20 ستمبر 2020 کو آل پارٹیز کانفرنس کے موقع کے اوپر کی، اس تقریر کے اندر انہوں نے ریٹائرڈ جرنیل ظہیر الاسلام، جنرل ظہیر الاسلام جو کہ ISI کے سربراہ تھے، ان کا ذکر کیا، اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ ظہیر الاسلام عباسی نے عمران خان کے دھرنوں کے دوران ان سے ریزائن مانگا، اور بعد ازاں ظہیر الاسلام کی جانب سے جو ہے وہ بعض حلقوں سے بات کرتے ہوئے ان کی جانب سے ایک تردید بھی جو ہے وہ سامنے آئی، اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کا کوئی ریزائن جو ہے وہ ان کی طرف سے نہیں مانگا گیا. اور اب تازہ ترین نواز شریف صاحب کی تقریر جو انہوں نے کل گوجرانوالہ کے جلسے کے اندر کی، اس جلسے کے اندر تقریر کرتے ہوئے انہوں نے انہی قمر جاوید باجوہ کے اوپر الزامات لگائے، جن کو وہ خود انہوں نے چیف آف دی آرمی اسٹاف بنایا خود چن کر، اور اس کے بعد چند ماہ پہلے جب ان کی ایکسٹینشن کا معاملہ تھا قمر جاوید باجوہ کی، تو پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ پوری مسلم لیگ نواز نے بھی ان کے حق میں جو ہے وہ ووٹ دیا. اور باقاعدہ طور پہ اس قسم کی خبریں ہیں کہ میاں نواز شریف نے لندن میں اپنے بعض پارٹی رہنماؤں سے اس حوالے سے ایک اہم ترین جو ہے وہ حلف بھی لیا، اور تمام تر مسلم لیگ نون نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنانے میں لبیک کہا. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ یہ تقریر کر رہے ہیں، DGI فیض حمید پہ الزامات لگا رہے ہیں، جنرل قمر جاوید باجوہ پہ الزامات لگا رہے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک وہ خاموش کیوں نہیں رہے؟ یقیناً اس خاموشی اتنے عرصے تک وہ خاموش کیوں رہے؟ یقیناً ان کی اس خاموشی کی وجہ وہ ڈیل ہے جس کی طرف بعض حلقے اشارہ کرتے نظر آتے ہیں کہ میاں نواز شریف نے کیونکہ ملک سے باہر جانا تھا، میاں نواز شریف نے کیونکہ سہولتیں حاصل کرنی تھی اپنے لیے، وہ پاکستان کے اندر رہ کر جو ہے وہ جیل نہیں کاٹ سکتے تھے، اور اسی چیز کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے اور معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کے اندر جو ہے وہ ووٹ ڈالا. اور باجوہ جن کے متعلق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ان کو اقتدار ختم کیا 2016 میں، انہوں نے ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش کی، تو انہی باجوہ کے حوالے سے انہوں نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ کیوں ڈالا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اب آتے ہیں ناظرین اپنی اس خبر کی جانب جو میں خبر جو ہے وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ خبر اپنی ایک ویڈیو میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں، تاہم اس والے سے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کے اندر انتہائی جو اہم ترین کچھ MNAs، کچھ ارکان اسمبلی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اس بات کا فیصلہ کر لیا، اور آنے والے چند دنوں میں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے. ان کے اندر 15 سے 20 جو ہے وہ ارکان اسمبلی ہیں جو کل کی میاں نواز شریف کی جو تقریر ہے اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر انتہائی سنجیدگی سے اس بات کو سوچ رہے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کا میاں نواز شریف یا نواز لیگ کے ساتھ مزید چلنا مشکل ہے. ایسی صورتحال میں کیونکہ نواز شریف کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، مریم نواز کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، تو آہستہ آہستہ وہ اپنے کارڈز کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے پتے جو ہیں وہ شو کر رہے ہیں. اور آئندہ آنے والی جو ان کی تقریر ہوگی، جو اگرچہ پاکستانی میڈیا کے اوپر تو نشر نہیں ہو رہی پابندی کے باعث، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، اپنی اس تقریر کے اندر ایک انتہائی جو ہے وہ ایک اہم اور انتہائی ایک اس کو یہ کہا جانا چاہیے کہ پاکستانی ریاست کے خلاف اور پاکستانی ریاست کے خلاف سازش کرنے کے حوالے سے ایک انتہائی اس کو کہنا چاہیے کہ ایک افسوسناک منصوبہ، ایک خوفناک منصوبہ جو ہے وہ مسلم لیگ نواز اور میاں نواز شریف اس کے اوپر جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ اپنی آئندہ آنے والی تقریر میں وہ اس قسم کے امپریشن دینے کی کوشش کریں گے، جیسا کہ انہوں نے اس سے پہلے ڈیوائڈ پیدا کی کہ پاکستان کی جو عام آرمی ہے، جو عام افسران ہیں، جو چھوٹے افسران ہیں، جو فوجی ہیں، وہ شاید کچھ اور سوچتے ہیں، لیکن یہ جو اوپر چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں یا DGI ہیں، وہ جو ہے وہ ملک کے متعلق یا سیاستدانوں کے متعلق کچھ اور سوچتے ہیں اور ان کے معاملات کے اندر وہ انوالو ہو جاتے ہیں. اب میاں نواز شریف کی یہ کوشش ہوگی کہ
پاکستانی فوج کے جو ہائی رینکس ہیں، پاکستانی فوج کے جو جرنیل ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی غلط فہمی جو ہے وہ پیدا کی جائے. اور جیسا کہ اس حوالے سے میں پہلے بھی خبر دے چکا ہوں کہ دسمبر کے اندر 6 اہم ترین جرنیلوں کی تعیناتیاں، تبدیلیاں اور کچھ ریٹائرمنٹس ہونی ہیں، اور اس موقع کا میاں نواز شریف نے جو ہے وہ فائدہ اٹھانے کا منصوبہ بنایا ہے. اور اگلی اپنی اس تقریر کے اندر وہ اس قسم کی کوئی باتیں کریں گے کہ جیسے جو ہے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ یا جنرل فیض حمید کے حوالے سے کچھ کور کمانڈرز کو خدشات ہیں، کچھ ان کے تحفظات ہیں، اور شاید وہ قمر جاوید باجوہ کے اور جنرل فیض حمید کے خلاف ہیں. تو یقیناً یہ ایک ایسی سازش ہے جس سے ہمارا دشمن بھی خوش ہوگا. آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کی اس تقریر کو لے کر جو ہے وہ بھارتی میڈیا نے کس قسم کا شور کیا، اور بھارتی میڈیا کے اندر جو ہے وہ کس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں. تو میاں نواز شریف اب اتنے ری ایکشنری ہو چکے ہیں، اپنی جو ہے وہ چمڑی کے ساتھ ساتھ دمڑی بچانے کے لیے بھی، ڈیل حاصل کرنے کے لیے بھی، کہ وہ ریاست کو ایک سائڈ پہ رکھ کے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. تو ناظرین، یہ آج کی اپڈیٹس تھیں جو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کے ساتھ، اپنے ویئر کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کی جانی چاہیے. آئندہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.